السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں کل ٹریول کر رہا تھا تو مجھے ٹائم ملا ٹیلی ویژن دیکھنے کا، تو میں ذرا فورن میڈیا کو فالو کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اسپیشلی BBC, CNN, RT اور الجزیرہ. اور اب ان میں بہت بڑی بڑی ڈیوریشنز جو ہیں وہ یہ چائنا سے پھیلنے والے وائرس جو ہے اس کے متعلق آ رہی ہیں. یہ اصل میں سارے اب فکر مند ہو گئے ہیں، خاص طور یورپ کے اندر تو کئی جگہوں پہ، سینٹرل یورپ میں جو اٹلی وغیرہ ہیں وہاں پہ کاروباری زندگی رک گیا ہے. اب چائنا کے شہر سے پھیلنے والا انفیکشن جو ہے دنیا کے 81 ممالک میں اب اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، جس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 3200 تک پہنچ گئی. مجموعی طور پہ 90,000 زائد افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں. متاثرہ ممالک میں اٹلی، جنوبی کوریا اور چائنا خود سر فہرست ہے، جبکہ ایران میں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وبا کی صورت یہ پھیل رہی ہے. اٹلی میں اس وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 107 پہنچ گئی اور اس میں زیادہ تر اموات جو ہیں ملان کے قریب جو ہے نا شہر ان دونوں میں ہو رہی ہے اور وینس کے قریب. اب اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 10 دن کے لیے ملک بھر کے تمام سکولز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا اعلان کیا گیا. اور اس کے علاوہ سینماز اور تھیٹرز اور مختلف اجتماعات پہ بھی پابندی لگانے کے حوالے سے اب سوچ بچار کی جا رہی ہے. ساتھ ہی لوگوں کو گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے اجتناب کرنے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں. اٹلی میں سامنے آنے والے 3000 کیسز میں اکثر اٹلی کے شمالی علاقوں میں تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اٹلی کے 20 میں سے 19 ریجنز میں اس انفیکشن سے متاثرہ کیس کی تصدیق ہو چکی ہے. ملان کے قریب 11 قصبوں کو، جن کی آبادی 50,000 کے لگ بھگ ہے، ان کو کوارنٹائن کرنے کے لیے اقدامات اٹھا لیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس وبا کے پھیلاؤ کو نہیں روکا جا سکا. کیلیفورنیا میں انفیکشن کی وجہ سے پہلی ہلاکت کے بعد امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد اب 11 ہو گئی ہے، یعنی ڈبل فگرز کراس کر رہی ہے، 10 میں ڈبل 11 ہو گئی. واشنگٹن، کیلیفورنیا اور فلوریڈا میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے اس بلا سے نپٹنے کے لیے $8.3 ارب کا بل منظور کر لیا. 71 سالہ شخص کیلیفورنیا کے ساحل پہ لنگر انداز بحری جہاز میں میکسیکو جانے کے لیے سوار ہوا، وہ خود اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. اس کے بعد عملہ اور مسافروں کو بھی اس وبا کی علامتیں ظاہر ہونے پہ جہاز کو واپس آنے سے ہی روک دیا گیا. جنوبی کوریا میں مزید 2 ہلاکتوں کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد 28 ہو گئی، جبکہ اب تک 4000 افراد اس سے متاثر ہیں. جنوبی کوریا کے گیونگ سین نامی شہر میں خصوصی دیکھ بھال کے لیے زون قائم کر دیے گئے ہیں. امریکہ نے بھی جنوبی کوریا میں موجود اپنے فوجی اہلکاروں میں 2 نئے کیسز کی تصدیق کر دی ہے. برطانیہ میں اس انفیکشن کے کیسز میں ایک روز میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور اب ان کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے. کنگز کالج ہاسپٹل میں بھی 2 مریضوں میں اس وبا کی تشخیص کی جا چکی ہے، جس کے بعد ہسپتال نے ان افراد کی تلاش بھی شروع کی ہے جنہوں نے ان مریضوں سے ملاقات کی ہو، اور ان مخصوص وارڈ تک رسائی بھی اب محدود کر دی گئی ہے. اب دوسری جانب برطانیہ کی سب سے بڑی ایئر لائن کو وبا کے باعث کاروبار پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے برطانوی فلائی بھی جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے انفیکشن کے پھیلاؤ کے بعد اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا کہ کہیں کا بھی سفر نہ کریں، اور جو افراد بیرون ملک کا سفر کریں انہیں کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے. اور اس ضمن میں چائنا کے صوبے ہوبے سے نکالے ہوئے 215 غیر ملکیوں کو بھی کوارنٹائن میں اب رکھا گیا. متحدہ عرب امارات کے سرکاری ایئر لائن ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائن نے انفیکشن کے باعث بین الاقوامی سفر میں کمی کی وجہ سے اپنے عملے کو زبردستی چھٹیاں لینے پہ کہہ دی ہے کہ تم چھٹیوں پہ چلے جاؤ، جو اینول لیو ہے نا وہ بھی لے لو. سعودی عربیہ نے سال بھر جاری رہنے والے عمرے پر بھی عارضی پابندی عائد کر دی اور اس کے بعد حج کے حوالے سے بھی اب تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے کوارنٹائن کے اقدامات کو بڑھا دیا ہے، جو پہلے چند ایشیائی ممالک اور اٹلی کے مسافروں پہ تھا، اور اب اس میں فرانس، جرمنی، اسپین، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل کر لیے گئے. فرانس میں بھی 61 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 191 تک پہنچ گئی ہے. پورچوگل، آئس لینڈ، اردن، تنزانیہ، آرمینیا، لاٹویا، سینیگال، انڈورا، بوسنیا، قطر، ایکواڈور، لگزمبرگ، چیک ریپبلک، آئرلینڈ اور سرب ریپبلک جو ہے اس میں بھی وبا سے متاثرہ کیسز کی اب تصدیق ہو گئی ہے. اس وبا کے خطرے کے پیش نظر 13 ممالک نے اپنے سکولز اور نجی ادارے بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے 29 کروڑ 5 لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دیگر 9 ممالک نے مقامی سطح پہ سکول بند کیے. ویسے تو بحران کے دوران سکولوں کی بندشی کو بات نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پہ اس تیزی سے تعلیمی رکاوٹ
پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسکولز کے علاوہ ایران نے تو اس وبا کے پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی جیلوں سے 54,000 زائد قیدیوں کو جن کی سزا 5 سال سے کم تھی ان کو عارضی طور پہ رہا کر دیا، کیونکہ ان جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی تھے۔ اور ایران میں 92 افراد اس انفیکشن سے ہلاک ہو چکے ہیں، 23 اراکین پارلیمنٹس میں 2300 افراد بیمار ہیں، اور ثقافتی اور کھیلوں کی بہت بڑی بڑی تقریبات منسوخ ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی کیسز کی تعداد 5 تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صوبہ بلوچستان کے علاقے چمن سے ملحقہ افغانستان کی سرحد اور ایران تفتان بارڈر بند اور تجارت معطل ہے۔ ہمسایہ ملک سے واپس آنے والے پاکستانی زائرین کو کوارنٹائن سینٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں اس وبا کی علامات دیکھنے کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور کے ایئرپورٹس پہ خود کار تھرمل سکینرز نصب کر دیے گئے۔ بھارت میں اگرچہ 21 افراد میں اس انفیکشن کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم بڑی تعداد میں لوگوں میں اس وبا کا شبہ ظاہر کیا گیا، اور کافی لوگوں کا خیال ہے کہ بھارتی حکومت تو ویسی ایک جھوٹی حکومت ہے، تو اس بات پہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اس سے بچاؤ کے لیے جہاں بھارتی نیوی نے اپنی مشقیں منسوخ کر دی ہیں، وہیں کئی ان کی ملٹری کی تقریبات بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ اور اب بھارت، جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ادویات کی فراہمی کرنے والا ملک ہے، اس نے 26 اجزاء اور ان پر مشتمل ادویات کی برآمدات پہ پابندی لگا دی۔ ان ادویات میں پیراسیٹامول بھی شامل ہے، جو دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول اور استعمال ہونے والی ایک پین کلر ہے۔ ان میں مختلف اینٹی بائیوٹکس اور ہارمون کنٹرول کرنے والی ادویات ہیں، وائٹامنز ہیں۔ اس کی وجہ سے عالمی سطح پر اب ان کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ WHO نے تاحال اسے ایک عالمی وبا قرار نہیں دیا، لیکن جرمنی کے وزیر صحت نے کا کہنا ہے کہ یہ انفیکشن ایک عالمی وبا کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس وبا کی انتہا نہیں دیکھی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ اب تک وبا کی صورت کر سکتا تھا، لیکن اس کے عدم پھیلاؤ کے اقدامات نے بظاہر کام کیا اور اس کو وبائی صورت اختیار کرنے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ متاثرہ ممالک میں سے 38 ایسے ممالک ہیں جہاں سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 یا اس سے کم ہے۔ 8 ممالک میں 2 ہفتوں سے نئے کیسز سامنے نہیں آئے اور وہ اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ چائنا نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ بڑی تعداد میں اس سے متاثرہ ہونے کے بعد بھی اس پر قابو کا پانا ممکن ہے۔ اگر چائنا سے باہر مختلف ممالک میں وبا کے کیسز کی تعداد چائنا کے مقابلے میں تو اب شاید زیادہ ہوگی، لیکن چائنیز حکام جو مستقبل میں اس وبا کو دوبارہ پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف اقدامات پہ اب غور کر رہے ہیں۔ بیجنگ یونیورسٹی اسکول آف لائف اینڈ سائنسز اینڈ انسٹیٹیوٹ پاسچر آف شنگھائی کے سائنسدانوں نے محدود ڈیٹا کا تجربہ کرنے کے بعد بتایا کہ انہوں نے 2 اقسام کی بیماری کو دریافت کیا جو انفیکشنز کا باعث بنتا ہے۔ ایک تو اس انفیکشن کی زیادہ جارحانہ قسم ہے، وہ ووہان میں 70% کیسز میں دریافت ہوئی، جبکہ باقی 30 میں لوگ کم جارحانہ قسم کے انفیکشن سے شکار ہوئے۔ دراصل یہ انفیکشن اب ارتقائی مراحل سے گزر کر 2 حصوں یعنی ایل اور ایس ٹائپس کی شکل اختیار کر گیا۔ اب تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پالتو جانور انفیکشن سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن ہانگ کانگ میں پالتو جانوروں میں بھی انفیکشن کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ آج ایک پالتو کتے کی ٹیسٹ کے بعد نئے انفیکشن کی تصدیق ہوگی، اس کے بعد کتے کو جانوروں کے لیے بنائے گئے کوارنٹائن میں شفٹ کر دیا گیا اور کتے کی جو مالکن ہے وہ بھی اس انفیکشن سے متاثر نکلی۔ امریکن سینٹرل بینک نے اس وبا کے معاشی اثرات کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر سود کی شرح میں کمی کر دی ہے۔ فیڈرل ریزروز نے اپنے بینچ مارک ریٹ کو 50% پوائنٹ سے کم کرتے ہوئے 1.25% کے درمیان کر دیا ہے، جبکہ اس میں 2.4% تک مزید کمی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن کا کہنا ہے کہ دنیا سخت معاشی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف عالمی تجارت رک گئی ہے اور دوسری طرف پوری دنیا میں سیاحت متاثر ہوئی ہے، جو کہ اربوں ڈالر سالانہ کی انڈسٹری ہے۔ یہ ہنگامی اقدام وزارت خزانہ کی G7 سربراہ کانفرنس کے بعد کیے گئے۔ 2008 کے مالیاتی بحران کے وقت بھی شرح سود میں اسی طرح کمی کی گئی تھی۔ امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا اور ملیشیا نے بھی شرح سود میں کمی کا اعلان کیا۔ معاشی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ امریکن سٹاک مارکیٹس کئی ہفتوں سے مسلسل مندی کا شکار ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکن مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے $2500 ارب
डूब चुके हैं और सप्लाई लाइन टूटने से रोज़ाना कई $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है। और दूसरी जानिब अशियाई ज़रूरियात की फ़राहमी एक बड़ा मसला बन रही है और मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे को रोकना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उधर तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है और 4 बरस के दौरान तेल के नरखों में रिकॉर्ड कमी आई है। चाइना से सामान की तरसील में रुकावट के बायस मगरबी यूरोप से मशरकी एशिया तक सुपरमार्केट्स को चंद हफ्तों से टॉयलेट पेपर्स और ये हैंड सैनिटाइजर्स की सप्लाई जो बंद हो चुकी है, उसकी वजह से तशवीश बढ़ रही है। मजमूई तौर पे एक मुआशी तौर पे ख़तरनाक सूरत हाल है। IMF ने सूरत हाल से निपटने के लिए आलमी सतह पर $50 अरब की इमदादी रकम मुख्तस करने का ऐलान किया और इस रकम का बड़ा हिस्सा बिला सूद होगा और इन मुल्कों को दिया जाएगा जिन्होंने IMF से पहले कोई और प्रोग्राम नहीं ले रखा। और इस वबा की वजह से दुनिया भर में सियाहती सनत को भी शदीद नुकसान का सामना है। वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से सयाहों ने अपनी परवाज़ें, होटल और दीगर तफरीही बुकिंग्स मनसूख कर दी हैं, जिससे सियाहती सनत को माहाना $47 अरब का नुकसान हो रहा है। एयरलाइंस के रेवेन्यू में $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सियाहती सनत पे इन्हिसार करने वाले 14 मुल्क बुरी तरह मुतासर हुए हैं और एशियाई मुल्कों में बड़े बड़े होटल्स खाली पड़े हैं। चाइना के 85%, हांगकॉन्ग 74%, सिंगापुर 50%, थाईलैंड 31% होटल खाली हैं। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री भी इस वबा से मुतासर हुई है, जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म की रिलीज़ की तारीख आगे कर दी है। मैं आपको इसके मुतल्लिक अपडेट्स देता रहूँगा कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।